السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ ملک کے چند فضائل بیان کریں گے اور چند اہم باتیں آپ کو بتائیں گے۔ تو فضائل سے پہلے سورہ ملک کی چند اہم باتیں جان لیں۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ 2 رکوع اور 30 آیتوں پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ 29ویں پارے کے شروع میں ہے۔ یہ سورہ اپنے مضمون کے لحاظ سے بڑی اہمیت اور فضیلت رکھتی ہے۔ اس سورہ کو تبارک، منجیہ، مانعہ اور مجادلہ بھی کہا جاتا ہے۔ چند اہم باتوں کے بعد اب کچھ چند فضائل بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس سورہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم مانعہ، عذاب الہی سے روکنے والی کہتے تھے۔ سورہ ملک کی فضیلت کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بعض صحابہ نے ایک جگہ خیمہ لگایا۔ وہاں ایک قبر تھی جس کا ان کو علم نہ تھا۔ انہوں نے اس قبر میں ایک شخص کو سورہ ملک پڑھتے ہوئے سنا، یہاں تک کہ اس نے پوری سورہ ختم کر ڈالی۔ صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ماجرا بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مانعہ ہے اور منجیہ جو عذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا، میں تم کو ایسی حدیث تحفہ میں نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورہ ملک پڑھا کرو، اپنے گھر والوں، سارے بچوں کو اور پڑوسیوں کو سکھاؤ۔ یہ نجات دینے والی، قیامت میں مجادلہ کرنے والی ہے۔ یہ اپنے رب سے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی اور اللہ رب العزت سے مطالبہ کرے گی کہ اسے عذاب جہنم سے بچائے۔ اس کی وجہ سے اس کا پڑھنے والا عذاب قبر سے نجات پائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں ایک سورہ 30 آیت والی ہے، اس نے میری امت کے ایک شخص کی سفارش کی اور اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ سورہ ملک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک ہر رات پڑھتے اور سفر میں کبھی ترک نہ فرماتے۔ اس کے علاوہ اگر چاند دیکھ کر اسے پڑھا جائے تو مہینے کے 30 دنوں تک وہ سختیوں سے محفوظ رہے گا، اس لیے کہ یہ 30 آیتیں ہیں اور 30 دن کے لیے کافی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص سوتے وقت ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اس سورہ کی برکت سے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا اور عالم سکرات میں ذرا بھی تکلیف نہ ہوگی۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے، اس لیے اگر اس سورہ کو 11 روز تک بعد نماز ظہر پڑھ کر اللہ کے حضور کسی مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی اور مرحوم کو اللہ تعالیٰ راحت نصیب فرمائے گا اور اس سے عذاب قبر ٹل جائے گا۔ تو بس دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اور اگر ایسی ویڈیوز اور دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اب ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔